وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ دل کا اجڑا چمن ہو چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کا اپنا سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ اس میں آپ کال کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ نمبر آپ کے سامنے ہے مدنی چینل کی اسکرین پر، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے اور ہاتھوں ہاتھ آپ کے روحانی علاج بیان بھی کر دیے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ کریں گے شہزادہ عطار جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ حاجی عبید رضا عطاری مدنی سلمہ الباری کی اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عام ملاقات کا سلسلہ جاری ہے اور بیعت کا سلسلہ جاری ہے۔ عاشقان رسول سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آئیے اس کے پرکیف مناظر ہم بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل یہ مناظر بھی ہم ملاحظہ کرتے رہیں گے اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں الحمدللہ عز و جل عام ملاقات کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس میں شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری مدنی سلمہ الباری سے الحمدللہ عز و جل کثیر عاشقان رسول ملاقات کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، ملک و بیرون ملک کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ عز و جل حاضر ہوتے ہیں، اس وقت موجود ہیں۔ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل یہ مناظر بھی وقتاً فوقتاً ملاحظہ کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ عز و جل اس کی بڑی برکتیں ملتی ہیں اور ہمارے بزرگوں کا بھی یہ معمول رہا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی آتا تو بڑی شفقت فرماتے، محبت فرماتے، دلجوئی فرماتے، تسلی دیتے، اس کا حوصلہ بڑھاتے تھے، دعائے خیر سے بھی نوازتے تھے الحمدللہ عز و جل۔ تو ہمیں بھی اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی ہم سب کو خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ساتھ ساتھ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ بھی جاری رہے گا۔ اس میں آپ کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی کے معاملات ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، کسی کام میں جائز مقصد میں کامیابی نہیں مل پا رہی، تو بالکل آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کو بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔
مجھے اپنے والد صاحب کا استخارہ کروانا ہے۔ میرے والد صاحب کا نام ہے مطلوب خان، ان کی والدہ کا نام ہے صحرا بیگم۔ میرے والد کو رمضان سے ان کی آواز بیٹھ گئی تھی اور ابھی قریب مہینہ بھر پہلے پتہ چلا کہ ان کو کچھ گارڈ وغیرہ کا پرابلم ہے گلے میں، لیکن کوئی بھی بات کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے۔ سٹی اسکین وغیرہ سب کچھ کروایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے آپ کے والد صاحب کا استخارہ کر کے، اور جو مسئلہ آپ نے بیان کیا اس حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ کاروبار میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا، کاروبار تو اپنا کر رہا ہوں۔ اپنا نام حمد خان ہے، والدہ کا نام رسولہ بی بی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ قرض نہیں اترا، قرض کے لیے کوئی استخارہ بتا دیں۔ کس کے لیے؟ قد بڑھانے کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل، قرض اتارنے کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا استخارہ کروا دیں کہ مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل اگر ہونا ہو تو کیا یہ بہتر ہے یا نہیں۔ میرا نام محمد شکیل عطاری، والدہ محترمہ کا نام سیف النساء بیگم۔ جی شکیل بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونا، آپ کا وہاں شفٹ ہونا بہتر ہے یا نہیں، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ محمد جلال، والدہ کا نام ہے رقیہ بی بی، وہ اکثر بیمار رہتے ہیں، اس کا استخارہ کروانا۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت، تندرستی، عافیت و سلامتی نصیب فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کرواتے ہیں، روحانی علاج پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھیے گا، جو وظائف آپ کو پڑھنے کے لیے بتائی جائیں، جو دعائیں آپ کو پڑھنے کے لیے بتائی جائیں تو تحریر فرما لیجئے گا، پھر بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ کافی کالز بھی ہیں استخارے کے حوالے سے، استخارے آپ فرما لیجئے گا، پھر انشاءاللہ عز و جل استخاروں کے جوابات کی جانب بڑھیں گے۔ روحانی علاج، قرضہ اتارنے کے حوالے سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی کہ اگر کوئی بار قرض تلے دبا ہو تو کیا وظیفہ پڑھا جائے، کیا دعا پڑھی جائے کہ قرضے سے نجات حاصل ہو اور اللہ تبارک و تعالی غیبی طور پر ایسے اسباب پیدا فرما دے اور ایسے راہیں کھل جائیں کہ قرضہ اترنے کے اسباب بن جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو بار قرض سے نجات عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 232 پر یہ قرآنی آیات تحریر ہیں، اس کو وہاں سے بھی سماعت دیکھ لیجئے گا اور سماعت بھی فرما لیجئے، سن بھی لیجئے۔ صفحہ نمبر 232 حدیث شریف میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے اگر لوگ اس پر عامل ہوں تو ان کی حاجتوں کو کافی ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ پارہ 28 سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے اور مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 232 پر موجود ہے۔ اس کی کثرت ادائے قرض اور روزی اور روزگار کے لیے بے حد مفید ہے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت شاندار تصنیف ہے مدنی پنسورہ، تو اس میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، یہ آیت مبارکہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو یہ روحانی علاج تو یہ مدنی پنسورہ مدنی مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، اور اس میں یہ وظیفہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بار قرض سے نجات کے لیے بہت مبارک عمل ہے، آپ یہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی غیبی طور پہ اسباب پیدا فرما دے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بار قرض سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ باقی استخاروں کے حوالے سے بھی قول تھی ہمارے پاس، ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، والد صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، مطلوب نام بتایا تھا کہ ماہ رمضان سے ان کی اولاً آواز بیٹھ گئی تھی، اچھا پھر کیا ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا گلا خراب ہونا شروع ہو گیا، اب بہت ان کا کافی گلا خراب ہو چکا ہے، تو استخارے کے حوالے سے انہوں نے فرمایا تھا کوئی وظیفہ بھی پھر ارشاد فرمائیے کہ گلا ان کا صحیح ہو جائے۔ ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی جادو اثرات یا عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا اور آسان عمل ہے، یا کبیرو، صحیح، یا کبیرو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں
اور 9 بار یا کبیرو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل صحت حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ باقی میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، آپ اپنے والد صاحب کی صحت یابی کے لیے تعویذات اطاریہ حاصل کیجیے۔ تعویذات اطاریہ کے بستوں پر مخصوص ایک پلیٹوں کا عمل کیا جاتا ہے اور یہ 40 دن کا کورس ہوتا ہے، آپ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر الحمدللہ عز و جل ملک و بیرون ملک میں تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں، آپ فی سبیل اللہ تعویذات اطاریہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ استعمال کیجئے، اللہ پاک آپ پر رحم و کرم فرمائے اور آپ کے جملہ امراض دور فرمائے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، وہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں شفٹ ہونا چاہ رہا ہوں، منتقل ہونا چاہ رہا ہوں، تو کیا میرے لیے بہتر ہے؟ جی، ان کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں ان کے لیے بہتری کا اشارہ ہے، بہتر ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ باقی اچھا، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی ہے کہ اگر جیسے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہ رہے ہیں، وہاں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں، وہاں جس بھی جائز مقصد کے لیے جانا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی وہاں نصیب فرمائے۔ اب استخارے میں تو ماشاءاللہ بہتری ہے، جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ جائیں بھی، تو کیا وظیفہ پڑھ کر جائیں، کیا وہاں پہ جا کے کون سا ایسا عمل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے؟ اس کے لیے جائز مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے تو ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اس کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل جو بھی مقصد ہے انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل، جائز مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اس کے لیے وضو بنانا ضروری ہے؟ نہیں، وضو بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، بے وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو یہ وظیفہ پڑھیں، بہت پیارا یہ عمل ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ بھی ہے، آپ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ہمارے بلال بھائی کی قول تھی، بلال نام بتایا تھا کہ اکثر یہ بیمار رہتے ہیں، اللہ عز و جل انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی ان کے ساتھ جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، یا مؤمنو یا مؤمنو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 115 بار پڑھ کر، مریض خود پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، یا کوئی اور پڑھ کر ان پر دم کرتے اور پانی پر دم کر کے پلائے تو انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے میسیجز بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ بچے کی شادی میں رکاوٹ ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، اللہ تبارک و تعالی نیک صالح رشتہ عطا فرمائے۔ اگر کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہو، نیک صالح رشتے نہیں مل پا رہے ہوں، تو بعد نماز فجر 312 بار یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھیں، پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے۔ باقی اس کے علاوہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، تعویذات اطاریہ حاصل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں، اللہ کی رحمت سے دیکھیں غیبی طور پر ایسے اسباب بن جائیں گے، ایسی راہیں کھل جائیں گی، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا الحمدللہ عز و جل۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ایک مدنی منا ہے جس کا نام سمیع اللہ ہے، والدہ کا نام یاسمین ہے، 3 سال کا ہو گیا ہے اور جب سے بچے کی ولادت ہوئی ہے بیمار رہتا ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا حیو یا حیو یا حیو، یہ 1000 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل بچے کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی اور بچہ صحت یاب ہو جائے گا۔ یا حیو یہ 1000 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر بچے پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور وظیفہ سماعت فرما لیجئے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو اذان کہی جائے، اذان دینے کے بعد پھر 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا برو 7 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیا جائے
تو بچہ بالغ ہونے تک آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ تو جب بھی بچے کی ولادت کا سلسلہ ہو تو 7 مرتبہ یا برو پڑھ کر بچے پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل بچہ بالغ ہونے تک آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا یہ بھی مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں لکھا ہوا ہے۔ باقی اس کے علاوہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے الحمدللہ عز و جل تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، آپ استعمال کیجئے۔ بچوں کی حفاظت کے لیے تعویذات اطاریہ حاصل کیجئے، اللہ عز و جل کی رحمت سے بچوں کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اچھا ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قولز چلا دیجیے گا۔ میری بہن کا نام سیدہ ماہم اور ان کی والدہ کا نام نگت پروین ہے۔ میری بہن ہمیشہ بیمار رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجیے۔ میرا نام محمد عمران ہے، والدہ کا نام اللہ دیتی ہے۔ پہلے میں ہوٹل میں جاب کرتا تھا، پھر وہ چھوڑ کے اپنا کام کیا، لیکن مجھے 3-4 کام کر چکا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے جائز مقصد میں رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج عمران بھائی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام ملک رب نواز اعوان ہے اور والدہ کا نام امام بی بی ہے، کھارا کرانا ہے۔ میری نوکری میں تھوڑی پریشانیاں آ رہی ہیں تو میں نوکری چھوڑنے کا ارادہ کر رہا ہوں، کیا میں نوکری چھوڑ دوں یا کرتا رہوں؟ نوکری چھوڑ دوں یا کرتا رہوں، تو اس حوالے سے چلیں استخارہ کرواتے ہیں۔ استخارہ کر کے پھر آپ کو وظیفہ بتائیں گے کہ نوکری چھوڑنا تو نہیں چاہیے، کہ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں بہتر فرمائے، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ آپ کوشش کیجئے، کوشش بھی اپنے ساتھ ساتھ کرتے رہیے۔ باقی استخارہ ہم کرواتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی سے، استخارے کے بعد پھر آپ کو جواب بتائیں گے اور پڑھنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بھی بتائیں گے کہ کیا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ مزید قول چلا دیجیے گا۔ نام ہے لیاقت علی، والدہ کا نام ہے شمیم اختر۔ داڑھ میں درد بہت زیادہ ہے، داڑھ میں روحانی علاج پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام نصیر حسین، بات کر رہا ہوں کراچی سے، اور میری والدہ کا نام عظیمہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں بے روزگار بہت زیادہ رہتا ہوں، بیمار بہت زیادہ رہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ مزید قول چلا دیجیے گا۔ اولاد کے لیے استخارہ کروانا ہے۔ میرا نام سرفراز احمد ہے اور والدہ کا نام بشرا بیگم ہے۔ برائے مدینہ کوئی وظیفہ یا بتا دیں اور استخارہ بھی کر دیں انشاءاللہ۔ مزید قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہے نثار احمد، میری والدہ کا نام ہے سونی۔ میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں اس پریشانی بندش کے لیے۔ کیا مسئلہ بتایا؟ بندش۔ اچھا بندش کے معاملات آپ کو محسوس ہوتے ہیں تو استخارہ کرواتے ہیں نثار احمد بھائی کہ آیا واقعی بندش کا معاملہ ہے یا نہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اس طرح کے وسوسے آ جاتے ہیں اور شیطان بھی بعض اوقات بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم پر کسی نے بندش کروا دیے، تمہارا تو کام رک گیا ہے۔ بہرحال شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے، ہمت رکھیں، اللہ پاک بہتر فرمانے والا ہے، اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں بہتر فرمائے۔ باقی استخارے کر کے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ باقی ایک بات ذہن نشین فرمائیے گا کہ دیکھیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، آپ ہمت رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیں، سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ باقی نثار بھائی کہیں جائیے گا نہیں، اس سلسلے میں شامل رہیے، استخارہ کروا کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد وقاص ہے، میری والدہ کا نام محمودہ بی بی ہے، میں بہاول نگر سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کوریا جانے کے لیے دوسری دفعہ پیپر دیا ہے، استخارہ کر کے بتائیں کہ میں جا سکتا ہوں یا نہیں۔ جی استخارہ کروا کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ جانا بہتر ہے یا نہیں۔ کافی کالز ہو چکی ہیں استخاروں کے حوالے سے، آپ استخارے فرما لیجئے۔ جب تک ہم روحانی علاج مدنی چینل کے ناظرین آپ کے معلوم کرتے ہیں، اور اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا۔ ہمارے لیاقت علی بھائی کی قول تھی بعض اوقات داڑھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ داڑھوں میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، درد رہتا ہے، تو اس حوالے سے ہے کوئی وظیفہ؟ انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں، اللہ عز و جل دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں داڑھوں کے درد سے شفا عطا فرمائے۔ داڑھ میں تکلیف جو ہوتی ہے وہ واقعی میں بہت زیادہ
ایسی ہوتی ہے کہ کچھ کھایا نہیں جاتا پیا نہیں جاتا. اللہ عز و جل شفا عطا فرمائے. اس کے لیے میں ان سے عرض کروں گا کہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 30 پر ایک روحانی علاج تحریر ہے. یا اللہ 7 بار اس کو ایک کاغذ پہ لکھیں، سادے کاغذ پر، اور لکھ کر پلاسٹک کوٹنگ کروانی، کڑک والی ہوتی ہے یہ بآسانی جو ہے نا، جہاں پہ پلاسٹک کوٹنگ ہوتی ہے فوٹو کاپیاں ہوتی ہیں وہاں سے آپ کو یہ کر کے دے دیں گے. اب اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروانے کے بعد داڑھ کے نیچے دبانے سے انشاءاللہ عز و جل داڑھ کا درد دور ہو جائے گا. اس میں جلالت لفظ اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اس میں جلالت لفظ اللہ مدنی چینل کے ناظرین 7 مرتبہ لکھنا ہے. ایک سادے کاغذ پہ، ایک سادے کاغذ پر لکھ لیں، صحیح تحریر کر لیں، اور تحریر کرنے کے بعد اس کو پلاسٹک کوٹنگ کریں، ٹیپ چڑھا لیں اور بند کر کے نا پھر اس کو اپنے داڑھ میں رکھیں، دانتوں کے درمیان دبا لیں. داڑھ میں جس جگہ درد ہے جس جگہ درد ہے وہاں رکھ لیں. جی جی. تو یہ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے. اسی طرح ایک اور وظیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے بیمار عابد میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر کسی کے دانتوں میں درد ہوتا ہو، داڑھ میں اگر کسی کے درد ہو، تو شہادت والی انگلی پر سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کر شہادت والی انگلی پر دم کریں اور دانتوں پر پھیر لیں. انشاءاللہ عز و جل داڑھوں کا درد یہ ختم ہو جائے گا. یہ تو ہوا روحانی علاج. ایک اور عمل سماعت فرمائیے، وہ ہے مدنی چینل کے ناظرین مسواک کرنا. بہت پیاری سنت مبارکہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. ہم اچھی نیتوں کے ساتھ مسواک کو اپنائیں، اس سنت پر عمل کریں. آپ دیکھیں ہمارے دانتوں کے امراض بھی دور ہو جائیں گے، ہمارے دانت مضبوط ہوں گے، داڑھیں ہماری مضبوط ہو جائیں گی. اور پھر اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پیٹ کے امراض سے بھی الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہوتی ہے. اگر کسی کو پیٹ کا مسئلہ رہتا ہے، پیٹ میں درد رہتا ہو، قبض وغیرہ کی شکایت ہو تو یا معدہ خراب رہتا ہو تو مسواک جیسی پیاری سنت پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے امراض بھی دور ہو جائیں گے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسواک رضائے الہی عز و جل کے حصول کا سبب بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. اسی طرح مسواک کرنے کا جو عادی ہوگا موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا اسے نصیب. ہم مسواک کو اپنائیں، سنت پر عمل کریں. الحمدللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی بہت برکتیں ہیں، اور ضمناً ہماری بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ کی رحمت سے دانت بھی مضبوط ہوں گے، داڑھوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا. اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، یہ معلوم کر رہے تھے کہ یہ ہمارے غلام رسول بھائی ہیں، نام بتایا تھا، انہوں نے بہت زیادہ یہ بیمار رہتے ہیں، کافی انہوں نے علاج بھی کروایا تو بظاہر کوئی افاقہ محسوس نہیں ہو. تو کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ ان کی یہ بیماری دور ہو جائے. اللہ عز و جل کرم فرمائے، اللہ عز و جل انہیں شفاء کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے. ان کو چاہیے کہ کیونکہ یہ دائمی مرض میں مبتلا ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ پڑھتے رہیں، وقتاً فوقتاً چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل اس ورد کی برکت سے ان کو شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. مزید آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، تعویذات اطاریہ حاصل کیجئے، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا انشاءاللہ. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. استخاروں کے جوابات آپ سماعت فرما لیجئے. جی، استخارہ کیا گیا ہے. پہلے یہ کہا تھا سیدہ ماہم جی بنت نگہت، ان کا استخارہ کیا ہے تو انہوں نے کہا بیمار رہتی ہیں، تو استخارے میں ان پر نظر بد کے معاملات آ رہے ہیں. صحیح. تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مایہ ناز رسالہ بیمار عابد، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے وظیفہ تحریر فرمایا ہے. لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پی لیا کریں تو نظر بد کا اثر جو ہے وہ انشاءاللہ جاتا رہے گا. صحیح، ماشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے عمران بھائی کی قول تھی، ہوٹل میں جاب کرتے تھے، بتا رہے ہیں کہ اب وہ کرتے رہیں یا چھوڑ دیں، اس طرح کا انہوں نے بتایا تھا. کیا فرماتے ہیں؟ ان کا استخارہ کیا گیا عمران بھائی کا، تو ان کے لیے نوکری چھوڑنا یہ منع کا اشارہ آ رہا ہے، یعنی بہتر نہیں. بہتر نہیں عمران بھائی اب نوکری آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، کوشش کرتے رہیں اور رزق حلال کے لیے
حصول روزگار کے لیے کوشش کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی سب بہتر فرما دے گا، چھوڑنا نہیں ہے آپ نے۔ رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ ہے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی کی کرتے رہیں، اور یہ ہم سب مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہیں کہ رزق میں برکت کا سب سے بڑا وظیفہ مدنی چینل کے ناظرین وہ ہے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج جو بتائے جا رہے ہیں ان پر عمل ہو، اللہ کی رحمت سے سب بہتر ہو جائے گا، رزق حلال میں بھی خوب برکتیں ہوں گی۔ باقی ہم ان چیزوں سے بھی بچیں کہ جن کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے، ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ باقی ان کے لیے حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں۔ ان کے لیے یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے کام میں پریشانی رہتی ہے، تو یا صبورو، یا صبورو روزانہ 33 بار پڑھیں، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ بلاؤں سے، مصیبتوں سے اور غموں سے نجات حاصل ہوگی۔ یا صبور، صاد کے ساتھ، صاد، یا صبور، یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، تو یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 33 مرتبہ یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ رب نواز بھائی کی قول تھی، وہ بھی اسی طرح کا مسئلہ تھا کہ نوکری میں ان کے رکاوٹیں آ رہی ہیں، اللہ عز و جل انہیں رزق حلال عطا فرمائے۔ ان کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں، آزمائشی معاملات ہیں۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، روزانہ نماز فجر کے بعد 300 مرتبہ یا وہابو اس کا ورد کریں، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ روزگار کی جو بھی پریشانی ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح، اچھا یہ دوبارہ اگر اس حوالے سے وظیفہ یہ ارشاد فرما دیں، بیماری کا جو آپ نے ارشاد فرمایا، یا وہابو، یا وہابو، یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے۔ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ یہ زیارت کر رہے ہیں، یا وہابو کتنی مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا جائے؟ یہ 300 بار پڑھنا ہے، 300 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اچھا سرفراز بھائی کی قول تھی حصول اولاد کے حوالے سے یہ معلوم کر رہے تھے کہ استخارہ بھی کر دیجئے اور کوئی وظیفہ بھی ہو، کوئی دعا ہو تو ارشاد فرمائیے۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات، کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں، آزمائشی معاملات ہیں۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لیں، تو اسلامی بہن بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہے۔ نثار احمد بھائی کا مسئلہ تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ مجھ پر کسی نے بندش کے معاملات کرا دیے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے بقول ان کے، تو آپ نے استخارہ فرمایا، تو کیا واقعی ان کے ساتھ بندش؟ استخارے میں تو کوئی ایسے بندش کے معاملات نہیں ہیں، تو یہ روزانہ یا سمیع 100 بار پڑھ کر دعا کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل جو مانگیں گے وہ پائیں گے ماشاءاللہ عز و جل۔ یا سمیع، یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی نام کی زیارت کر رہے ہیں، یا سمیع 100 مرتبہ پڑھیے، اور اس عمل کے دوران بات چیت بالکل بھی آپ نے نہیں کرنا، اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل جو بھی جائز دعا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کریں گے وہ جائز دعا قبول ہوگی۔ اور میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے نثار احمد بھائی، آپ مدنی قافلے میں سفر کریں، آپ دیکھیں اس کی بڑی آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی، یہ سب انشاءاللہ عز و جل معاملات آپ کے بہتری کی طرف آ جائیں گے، اللہ پاک بہتر فرمانے والا ہے، اور آپ مدنی قافلے میں سفر کریں، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آتے ہیں الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستوں پر آتے ہیں اسلامی بھائی، بتاتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، یہ معاملہ تھا، یہ ہمارا کام نہیں نکل پا رہا تھا، مدنی قافلے میں سفر کیا، وہاں جا کے الحمدللہ عز و جل دعا کی اور مسئلہ حل ہو گیا۔ تو بات ہوتی ہے اعتقاد کی، اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یقین جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل وہ برکتیں حاصل کرتا ہے، مسائل حل ہو بھی جاتے ہیں۔ باقی بالفعل اگر کوشش کرنے کے باوجود پھر بھی ہمارا مسئلہ حل نہ ہو، وظائف پڑھنے کے باوجود پھر بھی ہمارا مسئلہ حل نہ ہو، تو ہم شکوہ شکایت میں نہ پڑیں، اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر ہم راضی رہیں، اور ہم یہی سوچیں کہ اللہ تعالی جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، کیونکہ آپ اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ اب اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا۔ مدنی قافلے میں ضرور سفر کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وقاص بھائی کی قولتی معلوم کر رہے تھے کہ 2 دفعہ میں نے پیپر جمع کروائے، بین الملک جانے کے لیے کوریا جانا چاہ رہے ہیں، تو جانا ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں، کیا اشارہ آ رہا ہے استخارے میں؟ استخارہ کیا گیا ہے، انہوں نے کہا پیپر دیے ہوئے ہیں، جانے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو کوئی عمل بندش کے معاملات تو نہیں ہے، اور جانے میں بہتری کا اشارہ ہے۔ اچھا جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا وقاص بھائی کہ حقیقت حال
اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اب بہتری کا تو اشارہ آ رہا ہے، بالکل جا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، خیر فرمائے، لیکن وہاں کے سفر سے پہلے مدنی قافلے کا سفر ہو، انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ دوست ہیں عبد الجبار بھائی، تو ان کے گھر میں مسئلہ مسائل اور پریشانیاں معاملات وغیرہ، تو ان کا استخارہ کر دیں، کیا مسئلہ ہے؟ ان کا نام ہے عبد الجبار اور امی کا نام ہے اقبال خاتون۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسائل حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ بات کر رہا ہوں، ریکویسٹ تھی کہ میرا نام شاہد محمود ہے اور ہم نے 8 سال ہونے کو شادی کی ہوئے اور ابھی تک کوئی اولاد کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل۔ شاہد بھائی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ سر میرا نام حاجی خان محمد ہے، میری والدہ کا نام سپورہ ہے۔ سر جو اکثر میں بیمار رہتا ہوں اور جو نا بھوتوں سے جو نا خواب میں جو نا بھوت جو ہے نا زیادہ تو مجھے تنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظائف آپ کو بتائیں گے کہ جو بعضوں کا ڈراؤنے خواب نظر آ جاتے ہیں، اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں، تو ان ڈراؤنے خوابوں سے، برے خواب سے نجات کے لیے کیا وظیفہ پڑھنا ہے ابھی آپ کو بتائیں گے، آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین جن کو اس طرح کا یہ سلسلہ رہتا ہے کہ ڈراؤنے خواب نظر آتے ہوں یا خواب میں ڈر جاتی ہوں، تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے، جلدی جلدی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے۔ وظیفہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے تو تحریر فرما لیجئے گا۔ مزید کال چلا دیجیے۔ محمد شریف، والدہ کا نام ننی بیگم، اور میں قریباً 2 سال سے فالج کے مرض میں مبتلا ہوں، تو اس میں کوئی بہتری کی صورت پیدا نہیں ہوئی، تو برائے کرم میرا استخارہ بھی کر دیں اور مجھے کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام مبین ہے، میرے کچھ پیسے پھنسے ہوئے ہیں جو نہیں مل رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہا ہوں، وہ کوئی اس کا عمل بھی بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ شمشاد اختر حرب رضا، ان کا گردوں کا مسئلہ ہے، پہلے بڑے بھائی کا تھا، اب چھوٹے بھائی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ آصف علی اینڈ والدہ کا نام نثار شاہ، اور میری طبیعت بھی صحیح نہیں رہتی ہے، اور کتنے سال ہو گئے میں انگلینڈ میں رہ رہا ہوں، میرا دل کا تھا پاکستان جانے کو، میں جا بھی نہیں سکتا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے، آپ کی جملہ پریشانیاں بیماریاں دور فرمائے۔ آصف بھائی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میری بچی بیمار ہے، ٹیسٹ میں بھی کچھ نہیں نکلا، مجھ کو استخارہ کر کے بتانا۔ آفرین اس کی نام ہے، اس کی امی کی نام خانزادی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آپ کی مدنی منی کو صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ اسد نواز نام ہے میرا، اور والدہ کا نام پروین اختر ہے۔ میں جہاں بھی نوکری کرتا ہوں میری نوکری چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ نوید احمد، والدہ کا نام صابرہ بھی، کاروبار کوئی نہیں چل رہا ہے، اور ہمارے پاس ایک گاڑی ہے وہ بھی ہمیں پریشان کر رہی ہے، نہ وہ بک رہی ہے اور نہ کوئی کو بچت دے رہی ہے کوئی۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں کہ بعض اوقات گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، گاڑی نہیں چلتی، اس حوالے سے بھی آپ کو وظیفہ بتائیں گے کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے کہ آپ کے ساری مسائل حل ہو جائیں۔ استخارے بھی حضور آپ فرما لیجئے۔ اولاً روحانی علاج مدنی چینل کے ناظرین آپ کے پہلے آپ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا، روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے شریف بھائی کی قول تھی، فالج کے حوالے سے انہوں نے مسئلہ بیان کیا تھا، یہ تو استخارے کے حوالے سے تھی، مبین بھائی کا مسئلہ تھا۔ بتا رہے ہیں کہ کافی ٹائم ہو چکا ہے کہ پیسے میرے مختلف لوگوں کے پاس پھنسے ہوئے ہیں، تو مجھے اپنے پیسے نہیں مل پا رہے، تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ وہ وظیفہ پڑھوں میں تو میرے پھنسے ہوئے پیسے یا جن لوگوں نے میرے پیسے دبا لیے ہیں، میرا حق دبا لیا ہے، تو مجھے میرے پیسے واپس لوٹا دیں۔ اللہ عز و جل کرم فرمائے اور ان کی ڈوبی ہوئی رقم جو ہے وہ انہیں واپسی ملنے کے اسباب ہو جائیں۔ ان کو چاہیے کہ اب ان کی یہ مراد اور ان کی یہ خواہش پوری ہو جائے، اس کے لیے یہ اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا رافعو یا رافعو یا رافعو 20 مرتبہ پڑھیں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں
انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے آپ کی ڈوبی ہوئی رقم جو ہے یا پھنسی ہوئی رقم جو ہے وہ انشاءاللہ عزوجل مل جائے گی۔ ماشاءاللہ، یہ وظیفہ دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، اس روحانی علاج پر کہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، تو آپ بھی اس پر عمل کیجیے۔ اگر آپ کے جاننے والوں کے پیسے بھی کہیں پھنسے ہوئے ہیں، کاروباری معاملات میں، بزنس میں ہو جاتا ہے نا، بعض اوقات پیسے پھنس جاتے ہیں سامنے والی پارٹی کے پاس، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا پیسہ واپس مل جائے، ہمیں اپنا حق جائز حق ہمیں اپنا واپس مل جائے، تو آپ یہ وظیفہ پڑھیے۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے پھنسے ہوئے پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا، ہمارے اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، شمشاد نام بتایا تھا، گردے کا مسئلہ ہے ان کے ساتھ نا، گردے میں پتھری بتائی تھی اور گردے میں تکلیف رہتی ہے۔ جی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں اس گردے کے مرض سے شفا عطا فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ سورہ کہف کی یہ آیت لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آیت جو ہے پلیٹ کے اوپر زعفرانی رنگ سے تحریر کر لیں، 3 پلیٹوں پر لکھ لیں صبح صبح، اور اس میں پانی ڈال کر اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل برکت حاصل ہوگی، فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ وظیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت شاندار تصنیف ہے، گھریلو علاج، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیۃً طلب کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے اپنے دوست کے حوالے سے کہا تھا، عبد الجبار نام بتایا تھا، کہ ان کے گھر میں مسائل بھی ہیں، پریشانیوں کا بھی سلسلہ ہے، تو استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے۔ استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، آزمائشی معاملات ہیں، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل پیش کر رہا ہوں، تو اس پر یہ عمل کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جو بھی پریشانیاں ہیں، غربت ہے، گھر میں بیماریاں ہیں، وہ دور ہوں گی۔ اگر گھر میں بیماری ہو، غربت ہو، ناداری نے بسیرا کر لیا ہو، تو بلا ناغا 7 روز تک ہر نماز کے بعد، یعنی 7 دن ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، 112 بار پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی اور پریشانیاں یہ انشاءاللہ دور ہو جائیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اسی طرح شاہد بھائی کا مسئلہ تھا، وہ بتا رہے ہیں کہ 8 سال ہو چکے ہیں شادی کو اور اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ عز و جل انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی آزمائشی معاملات ہیں۔ یہ روزانہ یا اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور 41 بار 41 ٹائمز یہ روزانہ یا اولو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ حاجی خان محمد نام بتایا تھا انہوں نے، کہ بتا رہے تھے کہ اکثر بیمار رہتا ہوں اور بعض اوقات خواب میں جنات کی شرارتیں اور اس طرح کے یعنی ڈراؤنے خواب ان کو بہت زیادہ نظر آتے ہیں، تو استخارہ آپ نے فرمایا، تو کیا ان کے ساتھ استخارہ کیا گیا؟ استخارے میں کوئی ان کے ساتھ جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ اب برے خواب اگر آتے ہیں تو یا متکبر، یہ باب وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر 21 بار یا متکبر پڑھ کر سو جایا کریں، انشاءاللہ عز و جل برے خواب نہیں آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ شریف بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ 2 سال ہو چکے ہیں فالج کے مرض میں مبتلا ہوں، تو بتائیے کوئی بہتری ہوگی، کب تک ہوگی، کیا سلسلہ ہوگا، کوئی کیا خوشخبری ہے، اور کیا وظیفہ پڑھا جائے کہ فالج سے حفاظت رہے۔ اللہ عز و جل انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ ان کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے وظیفہ لکھا ہے، یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل شیاطین کی شرارت نیز فالج اور لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ یہ اس پر عمل کریں، 100 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ فالج کا جو اثر ہے وہ جاتا رہے انشاءاللہ۔ ہمارے آصف بھائی کی قولدی بتا رہے ہیں کہ ایک تو طبیعت بھی خراب رہتی ہے، دل بہت زیادہ گھبراتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کروں، تو استخارے کے حوالے سے انہوں نے فرمایا تھا۔ استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ بھی آزمائشی معاملات ہیں، کوئی عمل بندش نہیں ہے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے کہ یہ روزانہ 100 مرتبہ 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ بیماریاں اور پریشانیاں دور ہوں انشاءاللہ۔ سمجھل مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ بھی اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، وقت اختتام کی طرف ہے۔ جن اسلامی بھائیوں کی قول سلسلے میں شامل نہیں کی جا سکی، کوشش ہوگی کہ آئندہ سلسلے میں اولا ان کی قول ہم سلسلے میں شامل کریں، اور
اگر آپ چاہتے ہیں جلدی استخارے کروانے کے لیے، اب چونکہ ایک ہفتہ ہوگا آئندہ سلسلے کے دوران، تو آپ ایک نمبر سماعت فرما لیجیے، مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ دیکھ لیں گے، ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ کے سامنے ہے 0213485871، اس نمبر پر بھی کال کر کے اس ہاتھوں ہاتھ استخارے آپ کروا سکتے ہیں۔ اور یہ نمبر 20 لائنوں پر جم کرتا ہے، تو اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا سکتے ہیں، اور صبح 9 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 5 بجے تک ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے، تو آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت صرف یہ ایک ہی نمبر ہے جس پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ حاصل ہو جائیں، ہمیں اوراد عطاریہ مل جائیں، تو آپ اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر مکتوب روانہ کر دیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر آپ اپنے پوسٹل ایڈریس کے ساتھ روانہ کیجئے۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے دیے گئے ایڈریس پر امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے تعویذات اور اوراد انشاءاللہ عز و جل روانہ کر دیں گے، اور گھر بیٹھے آپ کو تعویذات حاصل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، آمین۔ بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے، آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا